ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا ویکسینز اور ان کے مضر اثرات کے حوالے سے۔ میرا نام ڈاکٹر عاصم اللہ بخش ہے اور میں ایک اسپیشلسٹ فیملی فزیشین ہوں۔ ناظرین، ویکسینیشن کے متعلق بالعموم بھی بہت سے خدشات پائے جاتے ہیں اور بہت سی باتیں جو ہیں ہم سننے میں آتی ہیں جن میں مختلف خطرات کا، مضر اثرات کا، مختلف چیزوں کی بات کی گئی ہوتی ہے کہ ویکسین لگوانے سے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ حال ہی میں کرونا وائرس کا پوری دنیا میں حملہ ہوا اور ایک پوری دنیا میں ایک وبا کی صورت اس نے اختیار کی۔ اس کے حوالے سے جب ویکسین سامنے آئی تو ان کے متعلق بھی کچھ ایسی ہی باتیں سننے کو ملی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ ویکسین آپ آج لگوا تو رہے ہیں لیکن آئندہ آنے والے ماہ و سال میں، بلکہ چند سال بعد بھی اس کے جو اثرات سامنے آئیں گے تو نوع انسانی ان کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا کھل کے بات کر لیں۔ ناظرین، ویکسین کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویکسین، کوئی بھی ویکسین ہو اس میں مسئلہ آ سکتا ہے۔ مثلا اس کی سٹوریج کنڈیشنز کیسی ہیں، اگر ٹیمپریچر زیادہ رہے گا تو اس میں بعض دفعہ ویکسین کا اثر خراب ہو جاتا ہے یا اثر ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ویکسین کی ڈوزیج ٹھیک نہیں دی گئی اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ویکسین لگانے کے کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں جو وہ بھی تقریباً ہر ویکسین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کرونا ویکسین میں بھی وہ ہیں۔ جیسے آپ لگاتے ہیں تو وہ جلد کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، وہاں پہ کچھ سویلنگ ہو سکتی ہے، سوج جاتی ہے جگہ، درد ہو سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ سر درد ہو سکتا ہے۔ تاہم کورونا ویکسین میں فائزر اور ایسٹرازینیکا کے حوالے سے کچھ باتیں زیادہ سننے میں آئیں کہ ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسانی صحت کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس میں کچھ ایسی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس میں ہمیں ذرا گہرائی میں دیکھنا ہوگا۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ فائزر جو ہے یہ ایک RNA ویکسین ہے، اور اس کو جب آپ، ایک تو اس میں ٹیمپریچر کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کو بہت ٹھنڈی ٹیمپریچر پہ رکھنا ہوتا ہے، اور اس میں جب لگا تو کچھ ایسے کیسز سامنے آئے جن میں دل کے پٹھوں کے حوالے سے ان کے کمزور ہونے کا، یا جو دل کی اگر جھلی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ ایسے اثرات سامنے آئے کہ اس کو نقصان پہنچا ہے۔ ایسٹرازینیکا کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے کلاٹ بننے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، جو کلاٹ پہ کہیں پہ بھی آپ کو پتہ ہے دماغ میں، دل میں، کہیں بھی جا کے وہ خون کے سپلائی کو روک سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ فالج کا ایک اثر ہوتا ہے یا دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہے بھی تو یہ کتنے فیصد لوگوں میں ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ جب اس کے متعلق تحقیقات کی گئیں تو دو باتیں سامنے آئیں کہ ایک تو یہ کہ یہ تمام اثرات ویکسین لگنے کے 42 دن یا تقریباً 6 ہفتے کے دوران جو ہے یہ آ جاتے ہیں، اس سے دیر نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ 2 سال بعد جا کے آپ کو اس کی مشکلات یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں جو تناسب ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے کہ 0.87 سے لے کے 1.08 ویکسین کی ڈوز میں 10 لاکھ میں سے 10 لاکھ ڈوزز لگیں، ایک ڈوز میں آپ لگ بھگ سمجھیں کہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کی کوئی آپ دوا لے لیجئے، کوئی علاج لے لیجئے، اتنا جو مسئلہ پیدا ہونے کا امکان ہے وہ تقریباً ہر طریقہ علاج میں، ہر دوا میں، یہاں تک کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، فوڈ پوائزننگ بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ اس کے نقصان سے بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ 2 سال بعد کچھ ہو جائے گا، ابھی تک ایسی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس کے جتنے مضر اثرات، سائیڈ ایفیکٹس یا پریشان کن جو اس کے اثرات ہیں وہ 6 ہفتے سے 7 ہفتے کے درمیان تک جو ہے وہ محدود ہیں، اور اس کے بعد یہ کسی میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں، کسی کو اسکن الرجیز کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، کسی کو کانوں میں گھنٹیاں بجنے کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ سب عارضی مسائل ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ ٹھیک ہو گئے، اور ان کی کوئی لانگ ٹرم امپلیکیشن یا کوئی ایسا چیز ہمارے سامنے آج نہیں ہے کہ آج 2 سال بعد بھی لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوں یا اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔
ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال کوئی ابہام ہو تو آپ بلا تردد نیچے کمنٹ سیشن میں لکھیے، وہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور اگر آپ میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو marham.bk سے رابطہ کیجیے، آپ کو ان کلینک یا آن لائن اپوائنٹمنٹ کا وقت بھی مل جائے گا.